جمیل قادری فضل اللہ رسول میرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ عشاء کے بعد سے اب تک حاضر ہیں، اور میرا تو مشورہ یہ ہو رہا تھا ابھی حافظ صاحب سے کہ اب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ اگر باتیں کرو گے تو پھر ہم واقعی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں بات پہلے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہ ربی، سب لوگ پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا، پھر پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا، ایک بار محبت سے اور پڑھیے اللہ ربی لا شریک لا۔ اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب لوگ کہیے بے شک۔ ایسی باتوں پر بے شک کہنا بھی اپنے ایمان والا ہونے کی گواہی دینا ہے۔ اچھا، اب بات اس حصے میں چلی گئی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آئندہ سے جب آپ جلسہ کریں تو یا تو 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم کر لیں ایک خطیب بلا کر کے، اور یا پھر آپ صبح تک چلائیں۔ اب ایسے جلسے سے بھی کیا فائدہ کہ صاحب 3 بجے ختم ہوا، آپ جا کے 3:30 بجے سو گئے، فجر میں سوتے رہ گئے۔ جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آ کر کے کچھ سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لوگوں کو مزہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج عصر حاضر میں جلسے کیا ایک طرح سے تذہیب کا سامان بن گئے۔ جلسوں میں آدمی جاتا بس یہی دیکھتا ہے کون سا شاعر آیا تھا، کیسے پڑھ کے کس طرح سے چلا گیا، کون سا خطیب آیا تھا، کتنا چیخا، کتنا چلایا، کس طرح سے بولا اور چلا گیا۔ اور جب پوچھا جائے تو یہ تو کہتا ہے کہ بہت اچھا بولے، کیا بولے یہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تو یہ سچائی۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کچھ دیر مجھے برداشت کریں گے؟ تو ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، تھوڑا بیداری کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ یہ یا رسول اللہ بولنا بھی کام آئے گا۔ ایک کلمہ اور ہے، اسے پڑھ لیجیے تاکہ میں اپنا سفر باضابطہ طور پہ تھوڑی دیر کے لیے شروع کروں اور بہت تیزی سے سمیٹ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بے حد شکر و احسان ہے اس رب لم یزل کا کہ جس نے ہم اور آپ سب کو صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان بنایا ہے۔ اس کا ذکر دلوں کا چین ہے، اس کی یاد مومن کی زندگی ہے، اس کا نام قلوب کی راحت ہے۔ ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی سب کو ضرورت ہے اور وہ ایسا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑا بولو آپ بھی۔ دلوں کا چین ہے، اس کی یاد مومن کی زندگی ہے، اس کا نام قلوب کی راحت ہے۔ ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے ہیں اور اس کی شان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی سب کو ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا تمہارا ساری کائنات کا حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے سرکار تک جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا خالق و مالک، اور بلکہ اس وقت تک جتنی کائنات ہے سب کا اور قیامت تک جتنی ہوگی سب کا خالق مالک کون ہے؟ سب بولو کون ہے؟ اللہ۔
آپ اپنی زبان سے بھی یہ نام نکالو. کون ہے خالق و مالک؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت میں آپ کی زبان سے دل سے نکل جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور پھر فرشتے بھی کہیں کہ مولا رات کے اس حصے میں جبکہ پوری کائنات سوئی ہوئی تھی لیکن ڈھپل پور کی سرزمین پر تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کے امتی تیرا نام لے رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے اور تیرے نبی پر سبحان اللہ درود پڑھ رہے تھے. بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا کہ آج سے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے چاہے کہاں ہو، میدان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، تنہائی میں ہو، آپ اکیلے میں ہو، آپ مجمع میں ہو، لوگوں کے جمع غفیر میں ہو، آپ کھلیان میں ہو، آپ قبرستان میں ہو، آپ میدان میں ہو، آپ ہندوستان میں ہو، آپ پاکستان و سوڈان و جاپان و لبنان میں ہو، آپ انگلستان میں ہو، آپ پریشانی میں ہو، آپ دکھ میں ہو، آپ کی زبان پر ایک جملہ آ جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. سب لوگ کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے. میں یہ مشورہ دے کے جاؤں گا کہ آج کے بعد یہ کہتے رہیے. کبھی آپ دکھ میں کہتے ہیں، کبھی آپ پریشانی میں کہتے ہیں، کبھی آپ آسانی میں کہتے ہیں، کبھی آپ کسی اور عالم میں کہتے ہیں، اور کبھی پریشانی میں آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلا اور اللہ کو پسند آ گیا تو اس کی رحمت پکار کر کے کہے گی کہ اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو، میں نے اپنے فلاں بندے کو بلاؤں میں گھیرا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کیا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی یہ ہمیں بھولا نہیں ہے بلکہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. توجہ ہے آپ؟ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے غالباً 22ویں پارے کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ کثرت سے. اپنی زبان میں ترجمہ کر لیجئے اللہ کو خوب یاد کرو. یہ تو بات سمجھ میں آئی نہیں نا. کثرت بھی ایسا کوئی جملہ نہیں ہے کہ آپ کثرت سے وہ کثرت سمجھ بیٹھے. اللہ کو خوب یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام. اللہ کی پاکی صبح اور شام بولو. یہ ذکر حق ہے کیا؟ یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر الہی سے تاریخ دل کے اندر معرفت کے اجالے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کی برکت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھروں میں برکتیں نہیں آتی ہیں. میں یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ خدا کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کے گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال لیں گی. آپ خدا کا ذکر تو کیجئے، اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کو عزتوں کے تمغے مل جائیں گے، کامیابی کا انعام مل جائے گا، اور دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ بامراد ہو جائیں گے. ہے نا؟ 22ویں پارے کی آیت ہے. تو خدا کا ذکر کیا ہے؟ اچھا ایک بات دھیان سے سنیے. یہ زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں اس کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا کو یاد کر کے زندگی گزاری جائے. ایسے خدا کو یاد کر کے زندگی گزاری جائے، اور ایک یہ کہ خدا کو بھول کے زندگی گزاری جائے جیسے ہم اور آپ معاذ اللہ گزار رہے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عقل مند ہیں وہ لوگ، دانا ہیں وہ لوگ جو خدا کو یاد کر کے اس کا نام لے کے اس کا ذکر کر کے کبھی تلاوت سے، کبھی عبادت سے، کبھی تحمید سے، کبھی تقدیس سے، کبھی سبحان اللہ کی صداؤں سے، کبھی الحمدللہ کے ترانوں سے، کبھی اللہ اکبر کے جلووں سے سبحان اللہ اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. وہی کامیاب ہیں، وہی ہر طرح سے کامیاب ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے. میں آج آپ کو رات کے اس حصے میں یہ پیغام دے کے جانا چاہوں گا کہ جلسے میں آئے تو ہو، یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ آئے تھے تو بے نمازی تھے لیکن اٹھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ نمازی بن کے جائیں گے. آئے تھے تو گناہگار تھے لیکن اللہ کے ذکر کی برکت سے جب گئے تو نیکوکار اور پرہیزگار بن کے گئے. بس سمجھ لوں گا آپ کا رات میں جاگنا کامیاب ہوگا.
اور میں یہ بھی سمجھ لوں گا کہ مجھے میری تقریر کا نذرانہ مل گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذکر حق کیا چیز ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں سرکار غوث اعظم سے بھی تقریباً 200 سال پہلے. اتنا پہلے؟ آپ لوگ کوئی باتیں مت کرو یار، آپس میں صلاح کرنے لگتے. تھوڑی دیر سن لیجیے آپ لیکن محبت سے. سرکار غوث اعظم سے تقریباً 200 سال پہلے ہوئے بزرگ. نام جانتے ہو آپ؟ سرکار سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی. کیا نام ہے؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑا مقام ہے ان کا. ایسے متقی ہیں کہ تقوی ان پہ ناز کرتا ہے. ایسے پرہیزگار ہیں کہ پرہیزگاری ان پہ رقص کرتی ہے. ایسے زہد و ورع والے ہیں کہ زہد و ورع ان پہ فخر کرتا ہے. ان کے تعلق سے روایت کے اندر آتا ہے وہ ہمیشہ خدا کے ذکر میں لگے رہتے. ایسے لگے رہتے کہ ایک دن اپنی حجامت بنوانے کے لیے گئے تھے. نائی گیا، حجام گیا، دکان پہ پہنچے، نمبر لگا ہوا تھا. کافی دیر کے بعد آپ کا نمبر آیا. جب آپ کرسی پہ بیٹھے اس نے جو ہے وہ آ کر کے اور اپنا وہی کپڑا وغیرہ ڈال دیا. وہ ہماری تمہاری طرح معاذ اللہ داڑھی منڈوانے نہیں گئے، وہ گئے تھے لب ترشوانے، مونچھیں چھوٹی کرانے. جب پہنچے بیٹھ گئے، کپڑا ڈال دیا حجام نے. آپ کی زبان سے سبحان اللہ خدا کا ذکر جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے. اس نے جب کینچی کو قریب کیا تو اس نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برابر ہونٹ چلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کینچی سے ان کا کہیں ہونٹ کر جائے. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگا حضور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ خدا کا ذکر موقوف کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے رک جائیں تاکہ میں آپ کے بال تراش دوں مونچھوں کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کینچی چل جائے اور آپ ذکر کرتے رہیں آپ کا ہونٹ کٹ جائے. تو آپ سنیے میرے بھائیوں، اللہ والے نے جواب کیا دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نادان، میرا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے. جنید کو یہ تو پسند ہے کہ ہونٹ کٹ جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے جنید خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے یہ جنید کو قطعاً پسند نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں کہ جنید یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روح ایسے عالم میں نکلے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل تھا. وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ جب اس کی روح نکلے تو اس کے سبحان اللہ زبان پہ اس کے نبی کا نام ہو، اس کے خدا کا ذکر ہو اور اس کے نبی کی یادیں. یہ ہے اللہ والے. ہمارے یہاں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. جلسوں میں ہمارے یہاں علماء اہل سنت اولیاء نظام علیہم الرحمہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کی کرامتیں بتائی جائیں وہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ والے نے اپنے آپ کو معرفت کی بھٹی میں تپایا کیسے ہے. اس نے اپنے آپ کو عشق الہی کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپا کر کے کندن کیسے بنایا ہے، وہ اللہ والا بنا کیسے ہے. اس بات کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہے. یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہمیت کو بتا دینے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تابعی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں چار صحابہ کرام سے ملاقات کی. کتنے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؟ 4 صحابہ کرام سے. اور ایک بات اور بتاؤں پتہ کی آپ کو، انہوں نے اپنی حیات میں 55 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ آپ بھی بولیے کتنے حج کیے؟ 55. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 55 حج کیے ہیں. آخری حج میں جب یہ تشریف لے گئے تھے خانہ کعبہ کے بعد جب گنبد خضرا پر پہنچے، سبحان اللہ، سب لوگ کہیے سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پر پہنچے. ارے مدینے کا ذکر آتے ہی ہر سنی مسلمان کے دل میں تمنائیں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، ارمان مچلنے